الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ معزز اسلامی بھائیو، ابھی آپ کے سامنے خود و مسنون کے بعد قیامت کے تعلق سے قرآن مجید کی ایک آیات پڑھی گئی ہے جن کا ترجمہ یہ ہے اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا۔ آیت کریمہ میں حساب سے مراد یوم حساب یعنی قیامت کا دن ہے جو قریب آتا جا رہا ہے۔ وہم فی غفلۃ معرضون، پھر بھی وہ لوگ بے خبری میں حق سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، یعنی انسان قیامت کی تیاری سے غافل، دنیا کی زینت میں گم اور ایمان کے تقاضوں سے بے خبر ہے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے انہم یرونہ بعیدا، بے شک اس قیامت کے ہونا کو دور سمجھ رہے ہیں، وَنَرَاهُ قریبا، حالانکہ ہم اس سے قریب ہی دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک مقام پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، تو کیا یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس اچانک آ جائے؟ فقد جاء اشراطها، یقیناً اس کی علامتیں، اس کی نشانیاں تو آ چکی ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعة کہاتین، میرے بعثت اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے واضح فرما دیا کہ جس طرح ایک انگلی دوسری انگلی سے تھوڑی آگے ہے، اس طرح قیامت میری ذرا سے بعد ہے۔ میرے بھائیو، قیامت کی نشانیاں تو نبی علیہ السلام کے وقت ہی شروع ہو چکے ہیں، لیکن آج اس خطبہ میں صرف ان نشانیوں کو بیان کیا جائے گا جو ہم موجودہ وقت میں دیکھ رہے ہیں۔ ہر آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے برا ہوگا۔ حضرت زبیر بن عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور جو مصیبت حجاج بن یوسف کے طرف سے لاحق ہوئی تھی ان کی شکایت کی تو حضرت انس نے فرمایا صبر کرو، تم پر ایسا وقت آنے والا ہے جس میں ہر آنے والا دن تمہارے آج سے بدتر ہوگا، حتیٰ کہ تم اپنے رب سے جا ملوں گے۔ یا یہ بات میں نے نبی علیہ السلام سے سنی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر آنے والا وقت پہلے وقت سے برا ہوگا، البتہ کبھی اس کے الٹا بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ حجاج بن یوسف کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا اچھا دور آیا تھا۔ لیکن حدیث اپنی جگہ برحق ہے، لہٰذا اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو شاید ہی کوئی انسان موجودہ وقت کو پہلے سے بہتر کہے، ورنہ سب لوگ آج یہی کہتے ہیں کہ پہلا وقت بہتر تھا، علم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعة ان ترفع العلم ویکثر الجہل ویشرب الخمر، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت بڑھ جائے گی اور شراب پی جائے گی۔ یہ علم سے مراد سائنس، ٹیکنالوجی یا ریاضی کا علم نہیں، بلکہ یہ مراد دینی علم ہے۔ قیامت کی یہ نشانی موجودہ وقت میں دیکھی جا رہی ہے۔ آج ہر شخص اس نشانی کا جائزہ لے سکتا ہے کہ اس کے گھر، ماحول، قصبے، شہر اور ملک میں کتنے افراد دینی تعلیم حاصل کرنے والے ہیں اور کتنے دنیاوی علوم کے شیدا ہے۔ آپ حضرات کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو ابھی دینی تعلیم حاصل کرنے والے بہت ہیں، علماء کی کثرت ہے، دینی مدارس کی کثرت ہے، دینی علم کیسے اتنی جلد ختم ہو جائے گا؟ ٹھیک ایسی ہی بات با ایک صحابی رسول زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ نے کہی تھی، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے کسی بات کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب علم اٹھائی جائے گا۔ حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، علم کیسے اٹھائی جائے گا جبکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اپنے اولاد کو قرآن پڑھاتے ہیں اور وہ آگے اپنے اولاد کو قرآن پڑھائی جائیں گے اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیاد، تیری ماں تجھے روئی، میں تو تمہیں مدینہ کے سمجھدار لوگوں میں شمار کرتا تھا، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہودی و نصارہ تورات اور انجیل پڑھتے ہیں لیکن ان میں جو کچھ لکھا ہے اس میں سے کسی چیز پر بھی علم نہیں کرتے؟ یعنی علم اٹھ جانے کا مطلب یہ
ہے کہ دینی علم پر عمل نہیں کیا جائے گا بلکہ بے عملی بڑھ جائیں گی۔ اگر غور کیا جائے تو علم دین کا اٹھ جانا دراصل باقی تمام فتنوں کا ظہور کا سبب نظر آتا ہے۔ مثلاً شرک و بدعات، بے عملی، جھوٹ، فریب، دھوکہ، والدین کی نافرمانی، جہالت، خیانت، بے حیائی، ظلم و زیادتی، یہود و نصارہ کی اتباع وغیرہ تمام فتنوں کا اصل سبب علم دین سے دوری ہے۔ جیسے جیسے لوگ قرآن و حدیث کے علم سے ناآشنا ہوتے جا رہے ہیں ویسے ویسے لوگ گمراہی اور فتنتوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ شراب کو حلال سمجھ لائی جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعہ ان یرفع العلم ویکثر الجہل ویشرب الخمر۔ قیامت کے نشانیوں میں سے علم اٹھ جانا، جہالت کا بڑھ جانا اور شراب کا پیا جاتا ہے۔